السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آتی ہے برابر؟ جی، تمہارے پاس دل اور دماغ بھی ہے جی، کان بھی ہے، دھیان بھی جو اللہ نے دیا ہے وہ ہے جی، کہاں استعمال کرو گے؟ بائی پاس، محمد پورہ جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قوتیں دی ہیں اس کو خصوصاً ہم لوگوں کو قرآن کریم اور حدیث شریف میں استعمال کرنے کی ہے، اور یہ تو بہت بڑی نیک بختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی وراثت کے لیے ہمارا انتخاب کیا۔ بھائی سمجھتے ہو، آپ معمولی لوگ نہیں ہو، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے وارث۔ آپ کے پاس ان کی وراثت آ چکی ہے، جیبوں میں نہیں ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر، پورے بدن میں وہ وراثت ہے۔ تو کام میں لگاؤ گے نا اس کو جی۔ وہ ہمارے مولانا یعقوب کاوی صاحب ہے نا، سپروائزر، ان کو یہ بہت پسند کہ آپ نے مانک پور میں ٹکولی ختم بخاری کے موقع پر جو ایک بات کہی تھی وہ یہاں بھی کہہ دینا۔ میری اچھا اور مرضی تو نہیں تھی، لیکن ان کا کہا مان کر وہ بات میں سنا دیتا ہوں۔ سنا دوں؟ سنو گے؟ سننے کی طاقت ہے؟ میں بولو نا۔ تو میں نے وہاں اخیر میں یوں عرض کیا تھا کہ جب یہ غیر و مسلمین، کون؟ مسلمین نہیں، غیر و مسلمین مرنے کے بعد جب وہاں پہنچیں گے، جنت دیکھیں گے، جہنم دیکھیں گے، اس کی نعمتیں، اس کا عذاب، تو وہ اللہ رب العزت سے عرض کریں گے کہ اگر یہ جنت اور جہنم کس طرح حاصل کی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ اپنا کوئی آدمی، اپنا کوئی پیغمبر، اپنا کوئی رسول ہماری طرف بھیج دیتے تو کتنا اچھا تھا، ہم عمل کر لیتے دنیا میں اور جہنم سے بچ جاتے اور جنت میں داخل ہو جاتے۔ سمجھتے ہو؟ بھائی آواز آتی ہے برابر؟ بولو نا، تم تو بولتے نہیں ہو۔ کہو کہ ہم نے پورے سال بہت بولا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ
یوں فرمائیں گے کہ یہ جو ٹکولی میں دورے میں جو طلبہ فارغ ہوئے وہ آپ لوگوں کے پاس میرے پیغام لے کر اور جنت کے نقشے لے کر اور جہنم کے نقشے لے کر اور کن عملوں پر جنت ملتی ہے اور کن عملوں کی وجہ سے آدمی جہنم میں داخل ہوتا ہے، یہ آپ کو انہوں نے بتلایا نہیں؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو غیر مسلمین جواب دیتے ایک ذوق ہے بھائی، یہ حقیقت کہ ہم ان کو دیکھتے رہتے تھے کہ وہ لاریوں پر کھڑے ہیں، آلو پوری کھا رہے ہیں، کباب کھا رہے ہیں، یہ چوس رہے ہیں، وہ چوس رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی آپ کی بات ہم تک نہیں پہنچائی۔ سمجھ میں آیا؟ تو آپ کیا کرو گے؟ جی بھائی پہنچاؤ گے، ذمہ داری ہے اپنی۔ روزی کی فکر نہ کرو، روزی اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمائے گا۔ میں تو اصل تو مولانا شیخ انور جو ہے وہ بیان کریں گے، بس میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کس نے ارشاد فرمایا؟ یہ ارشاد بہت قیمتی ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ اربعن اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، حفظ امانت وصدق حدیث وحسن خلیقت وعفت فی طعمت۔ سمجھ گئے؟ میں نے تو خالی عربی دوہرا دیا، باقی آپ نے تو سمجھ لیا ہوگا۔ جی برابر ہے۔ عربی اول سے دورے تک آپ نے عربی پڑھا تو میں جب پہل مصر گیا 1965 میں، تو فارغ ہونے کو 7 سال ہو چکے تھے، عربی نہیں آتا تھا بالکل۔ تو مصر کے ذمہ داروں نے مجھ سے یوں کہا کہ کیف انت وانت نصیبنا، یعنی تو کیسا ہے کہ ایک جملہ عربی کا بول نہیں سکتا اور تو ہمارے حصے میں آیا۔ میں نے کہا بس توکلوا علی اللہ سبحانہ و تعالی وادعوا اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس کے بعد اپنا کچھ چلتا نہیں ہے، پھر اللہ رب العزت نے مجھے طاقت دی اور عربی بولتا ہو گیا مجھے۔ سمجھ گئے؟ حالانکہ بھول چکا تھا، لیکن اللہ رب العزت تو یہ فرماتے ہیں
کہ تم جتنا بھی مانگنا ہو مجھ سے مانگو اور مجھ سے نا امید نہ ہوا ہو۔ تو اس حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، تیرے پاس اگر 4 چیزیں ہیں، تجھ میں اگر 4 عمل ہیں تو کوئی پرواہ کی بات نہیں، تیرے پاس دنیا نہ ہو، تیرے پاس دنیا فوت ہو جائے تو پرواہ کی بات نہیں، لیکن یہ 4 عمل تیرے پاس ہونے چاہیے۔ عمل کی قدر، کون سے؟ ایک تو امانت کی حفاظت، امانت کی، کوئی امانت دے، جوں کی تو نوٹ رکھنے کی، اس میں گڑبڑ کرنے کی نہیں۔ اس بیچارے نے 600 دیے اور ہم کہیں کہ آپ نے تو 400 ہی دیے تھے، لالچ۔ تو پہلی چیز کیا ہو گئی؟ امانت کی حفاظت۔ دوسری چیز صدق و حدیث، سچ بولنا۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ کیسا بھی موقع ہو لیکن آدمی سچ بولے تو نجات ہو ہی جاتی ہے۔ سچ بولنے میں کوئی خرابی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ میں نے تو اپنے سفروں میں اس کا بہت تجربہ کیا کہ سچ بولنے میں بہت برکت۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ بولو، جاگتے ہو؟ جوکا مارنا جانتے ہو یا ہم آپ کو سکھلائیں کہ بھائی اس طرح جوکا مارتے ہیں؟ وہ ایک مرتبہ بطور ذوق کے میں نے کہا تھا، وہاں بیٹھا تھا، شاید اشارہ کیا، جاؤ یہاں سے جاؤ، تو بچے کے کیوں نہیں؟ میں نے کہا یہ ابلیس آیا ہے، وہ یوں کہتا ہے کہ بچے آپس میں یعنی طلبہ بات چیت کریں تو آپ روکیں نہیں، ٹیلی فون دیکھیں تو آپ روکیں نہیں، جوکے کھائیں تو آپ روکیں نہیں، تاکہ ان بچوں سے میری دوستی باقی رہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو جوکے کھاؤ گے نا بچوں، کیوں؟ تیسری چیز ہے اچھے اخلاق، حسن و خلیقت، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بطور احسان کے کہو، بطور من کے کہو، قرآن کریم میں یہ ارشاد گرامی نازل فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم۔ اس کا مطلب اللہ رب العزت کے نزدیک یہ اچھے اخلاق، اس کی بہت قدر ہے۔ کوئی کچھ بھی بولے،
ایسا نہیں کہ تو منے ایک تھپڑ ماریس تو تو نے 10 ماریس، وہ ہارا جواب جی، اچھا جواب نہیں بھائی دعا کرنے کی۔ اور یہ میں اس لیے بھی سنا رہا ہوں کہ ان باتوں کے بارے میں آپ دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ 4 چیزیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چوتھی چیز عفت فی طعمت، یعنی کھانے میں، لقمہ لینے میں ہمیشہ عفت یعنی پاک بازی۔ پاک بازی کا مطلب یہ کہ آدمی دیکھ لے گا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، حرام ہو تو نہیں کھائے گا اور حلال ہو تو کھائے گا۔ یہ 4 چیزیں اگر کسی کے پاس ہے تو بھلے نے دنیا نہ ہو، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ کھانے میں احتیاط کرتے رہنا، سمجھ گئے؟ اور بخاری شریف میں تو کتاب الایمان میں ایمان کے وہ بہت سارے اجزاء جو ایمان میں کمال پیدا کرتے ہیں ذکر فرمائے۔ کیوں ذکر فرمائے؟ خالی پڑھنے کے لیے یا اختیار کرنے کے لیے بھائی بولو؟ اپنے کو بھی اختیار کرنا ہے، اس کے بندوں کو بھی بتلانا ہے، تاکہ اس کے بندے بھی ان ایمان میں کمال پیدا کرنے والی خصلتوں کو اختیار فرمائے۔ دیکھو ایک حدیث شریف میں ہے جو بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ او کما قال۔ ترجمہ تو سمجھ گئے؟ بھئی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں ہو۔ آپ کھانے کے لیے بیٹھے اور وہ بوٹیاں بھی ہیں بکرے کی یا مرغی کی، لیکن وہ سامنے والے کی طرف ہے، تو وہ بیچارہ ادھر دیکھتا ہوگا تو اس نے وہاں انگلی دے دے کر وہ بوٹی اپنی طرف لے لی۔ جی ہوتا ہے نا ایسا لالچ۔ میں اپنے مصر کا قصہ سناؤں کہ مصری لوگ کھانا پکاتے، مسالہ نہیں، بس وہی پانی میں سالن بناتے، روٹی ڈبو کر کھاتے۔ اتفاق سے میں کہیں شہر میں جا رہا تھا تو میں نے وہ کباب دیکھے۔ کیا دیکھے؟ کباب۔ کباب کو تو نہیں جانتے ہوں گے آپ جی؟ آپ تو بخاری شریف کو ہی جانتے ہیں نا خالی۔ تو میں تھوڑے سے کباب لے آیا اور میں نے کھاتے وقت درمیان میں رکھے۔ اب یہ عرب لوگوں کی عادت کیسی، اپنے سامنے جو ہو اسی کو کھاتے ہیں، کسی کے سامنے کی چیز کو گھسیٹ کر نہیں کھاتے۔ اب اپنے جو 4-5 ساتھی تھے انڈیا کے، وہ تو 2-4 منٹ میں وہ سب کباب خلاص۔ مصری کے باغ حصے میں تو ایک حصہ بھی نہیں آیا، لیکن وہ فوراً ختم بھی ہو گئے۔ 1 یا 2 دن دیکھا،
پھر میں لایا تو ان میں تقسیم کر دیے، 2 یا 3 جو آتے تھے، پھر وہ آخر تک رہے، کیونکہ اب ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ کوئی اور نہیں کھائے گا، یہ میں ہی کھاؤں گا، حفاظت ہو گئی۔ قرآن کریم میں ہے نا، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو کھانے میں دیکھ لینے کا کہ غلط چیز کھانے میں نہیں آ رہی۔ اور ہجرت کو تو آپ جانتے ہیں، وطن کو چھوڑنا، بال بچوں کو چھوڑنا اور اللہ کے راستے میں نکلنا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقیقت میں مہاجر کہنے کے قابل وہ شخص ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن چیزوں کے چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو امر فرمایا، یعنی اپنے بندوں کو جن چیزوں سے روکا، جن چیزوں سے نہیں فرمائی، ان سے رک جانا، اس کو واقعی ہجرت کہتے ہیں، یعنی کامل ہجرت۔ سمجھ میں آ گیا؟ دوسروں تک پہنچاؤ گے جی، اور پہنچانے میں ڈرو مت۔ وقت تو بہت ہو گیا، میں خالی ایک قصہ سنا دیتا ہوں یہ پہنچانے پر۔ میں سورت جا رہا تھا تو کامریج 4 راستہ پر رکشا بگڑ گئی، تو وہ رکشا والے نے مجھ کو کہا کہ آپ چائے پی لو، اتنے میں رکشا ٹھیک کر کے آتا ہوں۔ تو میں نے چائے پی، باہر نکلا تو 8-10 ہندو لڑکے، کون؟ مسلمان کے ہندو، بھائی بولو نا، ہندو لڑکے، ان کو تو اسلام سے کوئی تو میں باہر نکلا تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو ہر 1-2 جملے کے بعد ماں بہن کی گالی بولتے تھے۔ تو پھر 5-10 منٹ میں نے سنا اور پھر میں نے ان کے پاس گیا۔ ان کو میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی گالی بولتے، اگر ایسا کہتا تو وہ کیا کہتے کہ آپ اپنا کام کرو، یہی جواب دے۔ لیکن میں نے ان سے کہا کہ دیکھو تو تم میرے بچے ہو، دکراؤ کے گجراتی زبان میں، میں تم سے 5-10 منٹ بات چیت کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اجازت دو۔ تو انہوں نے کہا کہ دادا کہو۔ تو کہا دیکھو تمہاری شکلیں، خوبصورت لڑکے ہو، تمہارے کپڑے یہ سب خوبصورت ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی اچھے خاندان کے لڑکے ہو، لیکن یہ تم جو ہر 2 جملوں کے بعد گالیاں بولتے ہو، تو یہ عادت تمہارے گھر میں بھی ہوگی، ماں بھی سنے گی، بہن بھی سنے گی، بچے بھی سنیں گے، اور ان کو سبق ملے گا کہ جب بھی بات کریں تو 2-3 جملوں کے بعد گالیاں بولنے کی۔ یہ سب باتیں جب ان سے کی تو وہ جھک گئے، کان پکڑے اور یوں کہا کہ دادا قیامت تک اب اس زبان سے گالی نہیں نکلے گی۔ حالانکہ ہندو، مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے ہر بندے کا دل ایسا بنایا ہے تقریباً کہ وہ اچھی بات کو قبول کر لیتے ہیں۔
تو یہ 2 حدیثیں ہو گئے، ایک تیسری بھی سن لو۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه وفي روایت لجاره ما يحب لنفسه، یعنی کوئی آدمی اس وقت تک اپنے ایمان میں کمال نہیں پیدا کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے یا اپنے پڑوسی کے لیے وہی چیزیں چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اپنے کو پسند کہ کوئی اپنے کو مارے، اپنے کو پسند کہ کوئی اپنے کو برا بھلا کہے، تو جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی چاہنا ہم شروع کریں تو انشاءاللہ العزیز اس کے ایمان میں کیا پیدا ہو جائے گا بھائی؟ کمال پیدا ہو جائے گا۔ تو اب یہ بخاری شریف تو آپ کی آج ختم ہو جائے گی، لیکن کبھی بھول سے بھی آئندہ اس کو کھولیو مت۔ جی برابر نہیں برابر، خاص کر کتاب الوحی اور کتاب العلم اور کتاب الایمان، یہ 3 کتابوں کو تو کھولیو مت۔ تو دوسروں تک پہنچاؤ گے بھائی۔ مسجد میں تم ہوتے ہو خالی لوگوں سے کہ میں ایک حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں، سنا دینے جس میں لوگوں کی بھلائی ہو اور لوگ سمجھ سکیں، جو زبان وہ جانتے ہوں اس زبان میں ہم ان کو بتلا دیں۔ چلو کافی ہے اتنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ اور ایک بات، آیت الکرسی کو جانتے ہو بھائی؟ جانتے ہو اس کے اتنے فضائل ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے شر سے اگر آدمی حفاظت چاہتا ہے تو آیت الکرسی کو پڑھ لیا گیا۔ کس کو پڑھو گے؟ گھر میں بھی پڑھ لو، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ میں دبئی ایئرپورٹ پر اترا، وہاں مسجد میں گیا، نماز کا وقت، تو میں نے ایک رسالہ اٹھایا، پتلا سا چھوٹا سا، اس میں ایک قصہ لکھا تھا کہ ایران سے ایک تاجر بیپاری کھجور لے کر عراق آیا، بصرہ میں۔ اب اس کو مکان کرائے پر چاہیے تھا، تلاش کیا لیکن ملا نہیں۔ ایک مکان اس نے دیکھا، مکڑی کے جالے، یعنی بالکل ویران اور بنجر جیسا۔ اس نے پوچھا لوگوں سے کہ بھئی یہ کس کا مکان ہے؟ تو کہا یہ فلانے کا ہے، لیکن جس نے بھی اس کو کرائے پر لیا اور جو بھی اس میں گیا اس کی ناش کو اور لاش کو نکالنی پڑی، یعنی وہ مر گیا۔
کیوں؟ کہ اس میں کوئی سرکش جن ہے جو آنے والے لوگوں کو مار ڈالتا ہے۔ اس نے وہ مکان کا مالک کا اتا پتہ معلوم کیا، گیا کہ آپ کا مکان مجھے کرائے پر دے دو۔ تو کہا کیوں مرنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو کہا وہ میرا کام ہے، آپ دے دو مجھ کو۔ اس نے دے دیا۔ یہ صاف صفائی کر کے دیوار کے قریب سو گیا۔ جب وہ سویا ہوا تھا تو آگے سے ایک جن، وہ آدمی کی شکل میں ہوا کیا، اس کی آنکھیں بھی بالکل لال سرخ اور اس کا بدن بھی کالا، وہ آ رہا ہے۔ کس کی طرف؟ اس کی طرف، اس کو مار ڈالنے کے لیے۔ اس نے آیت الکرسی شروع کی تو جو یہ پڑھتا وہ سرکش جن وہ پڑھتا۔ جب اس آیت کریمہ پر پہنچا کہ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو وہ پڑھ بھی نہیں سکا اور آگے چل بھی نہیں سکا۔ تو اس نے سوچا کہ اس آیت میں کوئی طاقت ہے، تو بار بار پڑھتا رہا، تو جو پڑھتا رہا پھر وہ جل گیا، اس کی راکھ ہو گئی۔ اب اس کو غیب سے یا تو خواب میں یا آواز میں یہ خبر دی گئی کہ تم نے رات کو ایک سرکش جن کو جلا دیا، اور اگر تمہیں یقین نہیں ہو تو تم اس جگہ پر جا کر دیکھو، اس کے راکھ ہے۔ اس لیے آیت الکرسی کا جتنا ہو سکے ورد رکھا کرو۔ رکھو گے یا بسکٹ کا ورد کرو گے؟ جی۔ اور ابھی میں نے ایک کتاب میں دیکھا تھا، پہلے بھی دیکھا تھا، میں راندیر اشرفیہ میں عربی سوم میں تھا۔ کس میں؟ عربی سوم میں۔ ہمارے یہاں نصاب تھا عربی سوم میں قرآن کریم کا ترجمہ 10 پارے، عربی چہارم میں 10 پارے اور عربی پنجم میں 10 پارے۔ تو عربی سوم میں جب سورہ آل عمران ہمارے استاذ رحمہ اللہ انہوں نے شروع فرمائی، اور الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، مجھے اب تک یاد ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اسم اعظم ہے۔ تو میں نے ایک کتاب میں دیکھا تھا، ویسے تو نہ معلوم کتنے ہیں لیکن یہ 2، ایک تو سورہ بقرہ میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسری یہ آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو۔ ان آیات کو پڑھے، درود ابراہیم پڑھے، اور پھر اپنی حاجت اللہ سے مانگے، تکلیف کا دور کرنا مانگے، تو اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیں گے۔ کر لو گے اور بتلاؤ گے بھی؟ جی، کیونکہ بتلانے کی تو فرصت ہم کو نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کھانے کا مسئلہ ایسا ہمارا ہوتا ہے کہ ہر وقت ہمیں کھانا چاہیے، اس لیے وقت نہیں ملتا۔ ایسا تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، چلو میرے لیے بھی دعا کرنا، میں بھی بیمار چلتا ہوں، لیکن امت مسلمہ کے لیے بلکہ تمام بیماروں کے لیے بھی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ۔ ہم امت مسلمہ کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرتے بچے۔ جتنی امت مسلمہ کے مرد یا عورتیں ہیں، بقدر اس کے اس مغفرت مانگنے والے کو
اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نیکیاں دیتے ہیں۔ اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین وللمؤمنات وللمسلمین وللمسلمات الاحیاء منہم والاموات یوم یقوم الحساب برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مانگو گی مغفرت؟ کہو کہ فرصت ہوگی تو مانگ لیں گے کبھی سال میں 1-2 مرتبہ۔ چلو بھائی۔